آئیے جانتے ہیں جنت میں لے جانے والے وہ اعمال جنہیں ہم روزانہ معمولی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بڑی عبادتیں، بہت زیادہ نفل یا غیر معمولی اعمال ہی جنت کا راستہ ہیں، مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بھی بتائے ہیں جو تقریباً ہر انسان کر سکتا ہے، اور انہی اعمال پر جنت کی خوشخبری دی جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک عمل آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلا، سلام عام کرنا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ذرا سوچئے، ایک السلام علیکم جسے ہم اکثر معمولی سمجھتے ہیں، وہ صرف گریٹنگ نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے والا عمل ہے، نفرت ختم کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسے عام کرو۔ آج ہم کتنے لوگوں کو سلام کرتے ہیں؟ صرف گنے چنے لوگوں کو جس کو ہم جانتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ شاید ہمیں اس سنت کی وجہ سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، مریض کی عیادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے وہ واپس آنے تک جنت کے باغات میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، آپ کسی بیمار شخص کے پاس جاتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، اسے احساس دلاتے ہیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اور اسی دوران اللہ آپ کو جنت کے باغات میں شمار فرما رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں صرف ہماری چند منٹ کی موجودگی چاہیے، مگر ہم مصروفیت کی وجہ سے ٹال مٹول کرتے ہوئے ان کے پاس نہیں جاتے۔ اللہ ہم سب کو اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، دین کا علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم دین صرف مدرسہ نہیں، صرف عالم بننا نہیں، بلکہ اگر آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں، دین جاننے کی نیت سے وقت دے رہے ہیں، تو یہ بھی جنت کے راستے پر چلنا ہے۔ علم صرف انفارمیشن نہیں، نجات کا راستہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، وضو کے بعد شہادت پڑھنا۔ ہم روز وضو کرتے ہیں، کبھی جلدی میں، کبھی عادت میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد شہادت پڑھنا جنت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ وہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سوچئے، ایک ایسا عمل جو ہم روز کر سکتے ہیں مگر اکثر بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلمہ شہادت کو وضو کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5، سید الاستغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ صبح یا شام سید الاستغفار پڑھے اور پھر اسی دن یا رات اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہیں۔ ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے معافی کا دروازہ اتنا آسان کر رکھا ہے کہ چند الفاظ اخلاص کے ساتھ انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اور وہ سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچئے، اگر صرف چند لمحے صبح اور شام ہم یہ دعا پڑھ لیں تو شاید یہی چند لمحے ہماری نجات کا سبب بن جائیں۔
نمبر 6، آزمائش اور صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کی بینائی چلی جائے اور وہ صبر کریں تو اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ کبھی بیماری، کبھی نقصان، کبھی مشکل حالات ہو سکتا ہے۔ جس چیز کو ہم صرف مصیبت سمجھ رہے ہیں وہی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 7، والدین کی خدمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص تباہ ہو جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکا۔ کتنے لوگ جنت تلاش کر رہے ہیں جبکہ جنت کا ایک راستہ شاید ان کے اپنے گھر میں موجود ہے۔ ماں کی دعا، باپ کی رضا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنے والدین کے لیے اس قرآنی دعا کا اہتمام کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ نمبر 8، لوگوں کی تکلیف دور کرنا۔ ایک شخص نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام صرف بڑی عبادت نہیں بلکہ دوسروں کو آسانی دینا بھی دین ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 9، بیماری پر صبر۔ ایک عورت بیماری میں مبتلا تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ آسان نہیں لیکن اللہ کے نزدیک صبر کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 10، جنت والوں کی صفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی، شہید، صدیق، اللہ کے لیے اپنے بھائی سے محبت کرنے والے، حلال و حرام کا خیال رکھنے والے، یہ سب جنت والوں میں شامل ہیں۔ اور پھر سوچئے، 2 بچوں کی وفات پر صبر کرنے والے والدین، ان کے لیے بھی جنت کی خوشخبری۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پر بھی مہربانی فرمائے اور اپنی رحمت میں شامل رکھیں۔ اب خود سے ایک سوال پوچھئے کہ ان تمام اعمال میں سے کون سا عمل ہے جس کو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نجات کس ایک عمل میں لکھی گئی ہو۔ اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔